بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے فضائل اہل بیت، جس میں ہم قرآن کریم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے جو فضائل ہیں وہ بیان کریں گے، اور جو ہماری اس موضوع پر پہلی نشست ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی عظمت و فضیلت اور ان کے درجات کو بیان کیا گیا ہے اور واضح بیان کر دیا ہے۔ تو حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بری باتوں اور فاحش چیزوں کو دور رکھے اور تمہیں گناہوں کی میل کچیل سے صاف کر دے۔ تو اور یہی روایت جو ہے برکات آل رسول اس کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح حضرت سعید بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے اہل بیت مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر برائی سے پاک رکھا ہے اور اپنی مخصوص رحمت سے نوازا ہے۔ اور حضرت علامہ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو رجس کا لفظ ہے وہ گناہ، عذاب، نجاستوں اور نقائص کے معنی پر بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے دور فرما دی ہیں۔ حضرت امام زہری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ رجس ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں، چاہے وہ عمل میں ہو یا غیر عمل میں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کرام سے ہر قسم کی ناپسندیدہ چیزیں جو ہیں وہ دور فرما دی ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں جو اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے۔ حضرت امام بغوی اور حضرت امام خازن اور بہت سارے دوسرے مفسرین جو ہیں ان کے مطابق ایک جماعت جنہیں صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین میں سے حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اس طرف گئے ہیں کہ اہل بیت سے مراد اہل عبا ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سین امام حسن، حضرت سین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، اس سے مراد یہ ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کرام جو دوسری جماعت ہے، دوسرا گروہ ہے، تو اس میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اور دیگر ان کے جو ساتھ صحابہ اکرام ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد جو ہے وہ امہات المومنین مراد ہیں، اس لیے کہ یا ایھا النبی قل ازواجک سے لے کر ان اللہ کان لطیفا خبیرا تک مسلسل یہ 7 آیتیں ہیں جو امہات المومنین کے متعلق ہیں کہ انہی کا یہ شان مقام جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ بیچ میں ایک ایسا کلام آ جائے جو ان سے متعلق نہ ہو
تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ جو صحابہ اکرام کے گروہ ہے جس سے مراد جو ہے وہ اہل بیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات لیتے ہیں۔ تو جو لوگ اہل البیت سے اہل ابا یعنی پنجتن پاک مراد لیتے ہیں، وہ دوسری جماعت کو جواب دیتی ہیں کہ یہ جملہ معترضہ ہے اور معترضہ کے طور پر آیا ہے جو کلام عرب میں عام ہے، اور کہتے ہیں کہ متعدد صحیح طریقوں سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں آپ تشریف لائے کہ آپ کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سیدنا حسنین کریمین جو ہے رضی اللہ تعالی عنہم تھی، اور ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں تشریف لائے اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو قریب کیا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک ایک ران پر، ایک کو دائیں ران پر، دوسرے کو بائیں ران پر بٹھایا، پھر ان کے اوپر اپنی چادر لپیٹی یا اپنی کالی کملی کو ان کے اوپر پھیلا دیا، اس میں ان کو چھپا لیا۔ اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب فاذھب عنہم الرجس ویطہرکم تطہیرا، یعنی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور انہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو حضرت ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے چادر اٹھائی تاکہ وہ اس میں داخل ہو جائیں، تو اس ساتھ ہی عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّکِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَىٰ خَيْرٍ، یعنی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ہو اور بلائی پر ہو۔ اور جو لوگ اہل بیت سے پنجتن پاک مراد لیتے ہیں، وہ اپنے دعوے کی دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ صحیح طریقوں سے جو مروی روایات ہیں، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے، تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مکان سے جب آپ کا گزر ہوتا تو آپ فرماتے الصلاۃ اہل البیت، یعنی اے اہل بیت نماز پڑھو۔ پھر آیت کریمہ تلاوت کرتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ مکمل آیت آپ تلاوت فرماتے تو پھر آپ گزر جاتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 40 روز تک آپ کا معمول یہی رہا کہ جب آپ نماز کے لیے تشریف لاتے، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آتے تو آپ انہیں یہیں پہلے نماز کے لیے تنبیہ کرتے الصلاۃ اہل البیت کہ اے اہل بیت نماز پڑھو، اور پھر یہ آیت کریمہ آپ تلاوت فرماتے۔ یہ مسلسل 40 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کیا۔ اور پھر دوسری جو روایت ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ 7 مہینے تک جاری رہا، اور ایک روایت میں کہ 8 مہینے تک آپ مسلسل ایسے ہی فرماتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تصریح ہو گئی کہ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد جو ہیں وہ پنجتن پاک ہیں۔ بہرحال اہل بیت سے مراد جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں اور پنجتن پاک بھی ہیں، اور ان دونوں گروہوں کے پاس جو دلائل ہیں وہ دونوں طرف سے مضبوط ہیں، اور دونوں طرف صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین کرام بھی ہیں، امت کے جل و قدر جو صحابہ کرام ہیں، اور پھر اس
امت کے جو جلیل قدر آئمہ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، محقق ہیں، ان سب نے اس بات پر اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے کہ امہات المومنین بھی اہل بیت میں شامل ہیں اور پانچ پاک بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور جو انہوں نے اس لیے فرمایا تاکہ تمام دلائل پر عمل ہو جائے۔ تو اسی سلسلے میں مفسر قرآن خلیفہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صدر الافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی مشہور کتاب سوان کربلا کے اندر آپ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ دولت سرائے اقدس میں سکونت رکھنے والے اس میں داخل ہیں، کیونکہ وہی اس کے مخاطب ہیں۔ چونکہ اہل بیت نسب کا مراد ہونا مخفی تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فعل مبارک سے یعنی چادر میں لپیٹا بیان فرما دیا کہ اہل بیت سے عام ہیں، خواہ بیت مسکن کے اہل ہوں جیسے کہ ازواج مطہرات ہیں، یا بیت نسب ہوں جس کے بنی ہاشم اور بنی مطلب جو ہیں وہ مراد ہیں۔ چنانچہ حضرت امام سالبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بعض رات نے اہل بیت سے مراد بنی ہاشم لیا ہے، اس لیے کہ بیت سے مراد بیت نسب ہے، لہذا حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے مسلمان چچا اور چچا زاد بھائی سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور یہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ آپ کا قول ہے، جس کو تفسیر خازن کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو اس امت کے محققین ہیں انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، اور صحابہ اکرام کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی اولاد، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کی جو اولاد وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس طرح حضرت ابو طالب آپ کی جو اولاد ہیں، آپ کے جو بیٹے مسلمان ہو گئے جیسے تو جعفر طیار اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہما، اور یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان کی جو آگے اولاد ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جن لوگوں کو اہل بیت میں شامل کیا ہے وہ بھی اس سے مراد ہیں، جس طرح کہ حضرت امام بہقی نے یہ روایت جو ہے نقل کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنی کالی کملے میں لپیٹا اور پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ جب آپ تلاوت فرمائی تو حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ صفہ میں سے تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو آپ کے اہل میں سے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے فرمایا، وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ، کہ یعنی ہاں تم بھی میرے اہل میں سے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہم میں سے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور اسی طرح امام العارفین شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات مکیہ کے 19ویں باب میں آپ اہل بیت کی تعریف فرماتے ہوئے ان کی شان بیان کرتے فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنی بھی سادات کرام ہیں جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں اور جو اہل بیت میں سے ہیں، مثلا حضرت سلمان فارسی، حضرت واصلہ بن اسقا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کے چچا جو مسلمان ہوئے ان کی اولاد، فرمایا کہ یہ سارے اہل بیت ہیں۔ اور حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر صوفیاء کے امام ہیں اور ان کا یہ ارشاد حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔
تو حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے اہل بیت، چاہے وہ اہل بیت نسب ہوں یا اہل بیت سکنا ہوں یا اہل بیت ولادت ہوں یا کسی کو اہل بیت میں حضور نے شامل کر لیا ہو، سب عزت و عظمت والے ہیں۔ اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری اہل بیت میں سے، اس اہل بیت کے تمام افراد میں سے جن کو خاص فرمایا ہے وہ 4 نفوس قدسیہ ہیں، جن میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما مراد ہیں۔ تو اس لیے اہل بیت کا لفظ انہی 4 حضرات کے لیے خاص مشہور ہے کہ اہل بیت سے مراد اگرچہ دوسرے افراد بھی ہیں، حضور کے ازواج بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، اور آپ کی جو خون رشتہ دار وہ بھی ہیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، اور اس سے مراد جو ہے یہ سارے افراد ہیں۔ لیکن ان میں سے جو خاص اہل بیت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص فرمایا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدہ پاک، حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین ہیں، جن کو آپ نے اہل بیت کے تمام افراد میں سے خاص کیا ہے اور جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی ہے۔ تو یہ تو تھی اس ایک آیت کی تفسیر۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ صرف ایک آیت نہیں، اہل بیت کی شان میں بے شمار آیات ہیں۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ الصواعق المحرقہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شان میں قرآن کریم کی 300 آیات نازل ہوئی ہیں، کہ 300 آیات ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور آپ کی شان میں اتنی احادیث مبارکہ ہیں کہ جن کو لفظوں میں بند نہیں کیا جا سکتا، کہ بے شمار احادیث مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں جو ہیں حضور نے فرمائی ہیں۔ تو دوسری آیت کریمہ جو اہل بیت کرام کی شان میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے جو پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 14 میں ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو لوگ تم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کریں اس کے بعد کہ تمہارے پاس اس کا کھلا علم، واضح علم آ چکا ہے، تو ان سے فرما دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، اور پھر ہم مباہلہ کریں یعنی گڑ گڑا کر دعا مانگیں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ تو اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ روانہ کیا۔ اس وفد نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ جو کنواری مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیے گئے، یہ سن کر عیسائی بہت غصے میں ہوئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے کبھی باپ کے بغیر بچہ پیدا ہوا دیکھا ہے؟
تو اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے جو پیدا ہوئے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، اور پھر بھی سارے ان کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ وہ تو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس میں کیا تعجب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح دلائل دے کر اس بات کو سمجھایا، مگر عیسائی اس بات پر جو ہے وہ جھگڑتے رہے، اپنی بات پر ضد پر اڑے رہے۔ تو جب وہ اس سے باز نہ آئے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ محبوب آپ ان عیسائیوں سے کو مباہلے کی دعوت دیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق نجران کے عیسائیوں کو مباہلہ کرنے کی دعوت دی اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، تو عیسائی کہنے لگے کہ ہم غور کر لیں، مشورہ کر لیں، تو پھر آپ کو ہم کل جواب دیں گے۔ جب وہ لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے پادری جو صاحب رائے تھا، ان میں سب سے بڑا تھا جس کا نام عاقب تھا، عاقب سے کہا اے عبد مسیح۔ تو عبد المسیح یہ اس کا لقب تھا۔ تو اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ اے جماعت نصارہ، یعنی کہ اے عیسائیو، تم پہچان چکے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، تو ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ کا نبی نے جب ہاتھ اٹھا لیے تو نبیوں کی دعائیں وہ رد نہیں ہوتی۔ اگر حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، انہوں نے دعا کر دی تو وہ دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی۔ تو اب اگر دعا قبول ہو گئی تو تم سارے عیسائی جو ہیں وہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر تم اپنی عیسائیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو تم واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ چلو۔ تو یہ مشورہ کرنے کے بعد عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، جو آپ سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت امام حسن کا جو ہاتھ ہے وہ پکڑا ہوا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے پیچھے ہیں اور ان کے ساتھ شہزادی رسول حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ حضرت مولا علی کے ساتھ موجود ہیں اور پردے کے اندر ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کا جو سب سے بڑا پادری تھا جس کو عبد المسیح کہا جاتا تھا، اس نے جب ان حضرات، ان عظیم پاکیزہ ہستیوں کو دیکھا، ان کو آتے ہوئے دیکھا، تو اس نے دور سے دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اے جماعت نصارہ، انی لأری وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ، کہ اے جماعت نصارہ، بے شک میں ایسے نورانی چمکتے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، پہاڑ کو ہٹانے کی دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا، یعنی کہ ان کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ اور اگر دعا قبول ہوگی پھر یاد رکھو کوئی بھی عیسائی دنیا میں باقی نہیں رہے گا، اور قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ پھر پادری نے کہا اگر ان سے مباہلہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تو بہتر یہی ہے کہ ان کے ساتھ صلح کر لیں اور ہم ان کے ساتھ جو ہیں مباہلہ نہ کریں۔ عیسائیوں نے اپنے پادری کی بات پر عمل کیا اور جزیہ دینا قبول کر لیا اور حضور سے صلح کر لی۔ تو مباہلہ کرنے کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھے اور وہ مباہلے کے بغیر ہی چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ نجران والوں کی
لی اگر میں دعا کر دیتا تو اللہ کا عذاب ان کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اگر وہ ہم سے مبالغہ کرتے تو ہم دعا کر دیتے تو یہ بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور عذاب الہی کی آگ سے جنگل جل جاتے۔ نجران اور ان کے رہنے والے چرند پرند تک نیست و نابود ہو جاتے، اور 1 سال کے اندر اندر تمام عیسائی ہلاک و برباد ہو جاتے۔ تو تفسیر خازن کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 360 اور تفسیر خزائن العرفان کے اندر یہی مضمون جو ہے وہ موجود ہے کہ اس طرح عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مباہلہ طے پایا، لیکن وہ بغیر مباہلہ کیے واپس چلے گئے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اگر یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، اب اسی بات پر آپ غور فرما لیں کہ جب مباہلہ کرنے کا وقت آیا اور حکم ہوا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے کو لے کر آتے ہیں، تو تم اپنے اہل کو لے کر آؤ، ہم اپنے کو لے کر آتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جن عظیم ہستیوں کو لے کر آپ میدان میں تشریف لے کر آئے، باہر نکلے، تو وہ 5 تن پاک تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تو حضرت سین امام حسن اور سین امام حسین علیہم السلام۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ جن کے چہروں کی زیارت کر کے، جن کی طرف دیکھ کر، جن کے نورانی چہروں کو دیکھ کر نجران کے جو عیسائی تھے، پادری تھے، انہوں نے فوراً اپنے لوگوں سے کہہ دیا خبردار ان کے ساتھ مناظرہ مباہلہ نہ کرنا، یہ ایسے نورانی چہرے ہیں، اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی دعا کو قبول فرما لے گا اور تمام عیسائیوں کو نیست و نابود فرما دے گا۔ اور امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر جو حدیث مبارکہ بیان کی ہے، کہتے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سین امام حسن اور سین امام حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا ہاذانی ابنایا، یعنی یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مباہلے کے لیے اپنے بیٹوں کو لے کر میدان میں نکلنا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سین امام حسن اور سین امام حسین کو لے کر آئے، اور اسی سبب کی وجہ سے، اسی وجہ سے حضرت سین امام حسن اور سین امام حسین رضی اللہ عنہما کو آج تک ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور قیامت تک کہا جاتا رہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے بیٹے قرار دیا ہے۔ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اشرم بشرہ صحابہ اکرام میں سے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان حضرات کے ہمراہ مباہلہ کے لیے اپنے مکان سے باہر نکلے تو آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیت، یعنی اے اللہ یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اہل بیت میں سے جو خاص اہل بیت ہیں وہ 5 تن پاک ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور کے ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، حضور کے مسلمان چچا اہل بیت میں شامل ہیں، ان کی اولاد اہل بیت میں شامل ہے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کی جو عزیز رشتہ دار جو مسلمان ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو اہل بیت میں شامل کیا ہے، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ سارے افراد جو ہیں یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن یہ ساری اہل بیت میں سے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فرمایا ہے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سین امام حسن علیہ السلام، حضرت سین امام حسین علیہ السلام، اس سے یہ مراد ہیں۔
ان کو حضور نے اپنی خاص اہل بیت جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ تو ان آیات میں یہ 2 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو اس بارے میں دلالت کرتی ہیں، یا اہل بیت کی شان اور اس کے مقام کو بیان کرتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بیان بھی اگر موقع ملا پھر ہم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، آپ کی آل، آپ کی اولاد سے محبت کرنے کی، ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کے صدقے اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، اور اہل بیت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔